اسٹیبل ہو جائیں یا گرنے لگیں تو وہ ہاؤس رینٹ انڈیکس میں نہیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہوگا, یعنی ان دا سیکنڈ ہاف دس فسکل ایئر مے بی اٹ ول اسٹارٹ ان FY10 اس وقت. تو بیسکلی جو کور انفلیشن کی جو میجرمنٹ ہے اس کی جو اٹس اے لٹل ڈسیپٹیو کہ جی 18.5% پہ 18.8% پہ ابھی بھی ہے اور آگے جا کے ہمیں نہیں لگ رہی کہ کم ہوگی. وہ کم اس لیے نہیں ہوگی اس لیے آپ پچھلے 2 سال کا ایوریج لے رہے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. دس واز اے تھنگ کہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹورشن اس میں ہم نے بالکل. تو آپ دیکھیں گے کور انفلیشن ول پروبلی ریمین اسٹکی. اوکے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا تھنگ کہ جو پرائسز کا مزید ہم ایک ڈکلائن نہیں دیکھ رہے ہیں, تو یہ کس حد تک بینیفیشری فار گورنمنٹ اینڈ رہے گا, جو کہ کنزیومر تو ابھی تک ٹرائی کر رہا ہے, کیونکہ جنوری میں بھی کہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی مائٹ بھی کہ پرائس کٹس ہو جائیں, پھر نیکسٹ منتھ کی بات آئی, ابھی تک کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے. تو کس حد تک جو ہے وہ کوشچن گورنمنٹ کے لیے اس سائڈ سے رہے گا؟ کس مطابق کوشچن؟ آئل کی پرائسز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ اراؤنڈ 57. ہاں تو آئی مین اگین دا گورنمنٹ دیکھیں ظاہر ہے ان کو احساس ہے کہ جی دیکھیں ایکسٹرنل سورسز آف فائنانسنگ جو ہیں ابھی ایون دو آپ کی سچویشن کچھ بہتر ہوئی ہے ان دا لاسٹ کپل آف منتھس, جیسے آپ نے ابھی ورلڈ بینک نے آپ کو کہا کہ جی $2 بلین ہم آپ کو دیں گے, آپ IDB کے ساتھ $300 ملین کا اگریمنٹ سائن کر چکے ہیں, IMF آ چکا ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ آپ $500 ملین اور کی آپ بات کریں, چائنا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ایون دو دا سچویشن از اپرووڈ, جو آپ کی جو ایکسٹرنل سورسز آف فائنانسنگ فار دا فسکل ڈیفیسٹ وہ ابھی بھی اتنی آپ کا ان کا پراسپیکٹس برائٹ نہیں ہے. تو دا گورنمنٹ ول بی لوکنگ کہ لوکل سورسز پہ جائے گی. ظاہر ہے IMF پروگرام میں آپ اسٹیٹ بینک بوروئنگ تو آپ کو نہیں کرنی. انفیکٹ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ تو نیٹ زیرو ہے. ابھی بٹوین دسمبر اینڈ مارچ IMF کا جو ٹارگیٹ ہے یہ کہ آپ $1 بھی نہ آپ بورو کریں اسٹیٹ بینک سے, اور جو لمٹ تھی وہ پہلے ہی گورنمنٹ کر چکی ہے. بالکل. جو 1274 بلین کی جو آپ نے کیومولیٹو آؤٹ اسٹینڈنگ کی لمٹ ہے وہ آپ ریچ کر چکے ہیں. اینڈ بیسیکلی بٹوین ناؤ اینڈ مارچ آپ کوئی اور بورنگ نہ کریں, اینڈ بٹوین مارچ اینڈ جون آپ اس کو کم کر کے لے کے آئیں بائی اباؤٹ 100 بلین اس کو آپ ریٹائر کریں ڈیٹ کو. تو بیسکلی دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو ریلائی آن مارکیٹ پہ, وہ ریلائی کرے اسکیجول بینکس میں ٹی بل اور PIB آکشنز. ابھی آپ نے NSS کے ریٹس آپ نے دیکھا انہوں نے بڑھا دیے. مزید مصطفیٰ ہم بات کریں گے. سوری فار انٹرپشن ویئرز, اس وقت وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, چھوٹے سے بریک کے بعد ول بی رائٹ بیک, اینڈ دین جو ٹی بل اینڈ PIB اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پہ کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس. اسٹے ٹیونڈ ٹو بزنس پلس. ویلکم بیک ویئرز ٹو لائیو سیکٹر انالیسس. زنیب نذیر وتھ یو. اکانومی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں مصطفیٰ سے, جب ہم ویو پوائنٹ جان رہے تھے ریگارڈنگ ٹی بلز, اینڈ ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ جی اب جو NSS کی طرف مصطفیٰ رجحان جا رہا ہے, اور کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی شاید تھوڑے سے اور ریٹ اضافی سائڈ پر کیے جائیں, آلریڈی اتنے آ گئے ہیں ریٹرنس. سو ڈونٹ یو تھنک جو دوسری ایریاز ہیں وہ کس حد تک ڈسٹرب ہوں گے جو آلریڈی اس حد تک ڈسٹارٹ ہو چکے ہیں؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکویٹی مارکیٹ. بالکل. اگر آپ لاسٹ ایئر کے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو اپنی لوکل سورسز سے فائنینسنگ کروائی تھی ڈیفسٹ کی, 40% تو اس نے اسٹیٹ بینک سے اٹھائے تھے. ٹھیک ہے. تقریباً 30% انفنڈیڈ ڈیٹ جس کو NSS ہم لوگ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے کہ بیسکلی اب جو NSS سے اپنے ریٹ بڑھا کر ابھی آپ DSCs پہ اور جو دوسرے ہیں ان کی اسکیمز اس کے اوپر ریٹ بڑھا کے وہ کوشش کری کہ ظاہر ہے کہ لوکل سورسز سے فائنینسنگ زیادہ ہو. اسٹیٹ بینک کے اوپر جو پریشر ہے, جو مانیٹائزیشن آف ڈیفیسٹ ہم نے دیکھا تھا اتنا, وہ اس کے افیکٹس کم ہوں. اب اگر آپ دیکھیں کہ لاسٹ جو ابھی مانیٹری پالیسی ہوئی تھی اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ موو میں جو PIB اور ٹی بل کے جو کٹ آف ییلڈز جو ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کا, وہ انہوں نے منسٹری آف فائنانس کو اتھارٹی دے دی ہے کہ بیسکلی ناؤ جو ڈیٹ مینجمنٹ ہے اور جو لیکوڈیٹی یا مانیٹری مینجمنٹ ہے وہ سیپریٹ ہو گئے. اب گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, یعنی ٹریجری ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی ہم کتنا ریٹ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ واٹ ڈز دس مین؟ اگر گورنمنٹ کی جو فسکل جو ڈیفیسٹ وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ کنٹرول نہ کر پائے, اس لیے جو فرسٹ کوارٹر کے ہم فگرز, اگر ہم ایکسپینڈیچر فگرز اس کو تھوڑا سا کلوزلی دیکھیں, آپ نے 70% تو ٹھیک ہے آپ نے کٹ کر لیا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, آپ نے 1% فسکل ڈیفیسٹ پہ بھی آپ آن ٹارگیٹ آ گئے. انفیکٹ آؤٹ پرفارم آپ نے فرسٹ کوارٹر, فرسٹ ہاف کے ابھی ایکسپینڈیچر آیا نہیں, مگر اس کے فگرز ریلیز ابھی نہیں ہوئے. تو بیسکلی یہ اٹ واز اپیرنٹلی کہ آپ نے بڑی امپروومنٹ کری ہے, فسکل ڈسپلن تھوڑا سا گورنمنٹ نے دکھایا ہے. ہاؤیور آپ نے یو ڈڈ دس تھرو 70% کٹ ان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وچ ول گوئنگ فارورڈ افیکٹ ناٹ اونلی اکنامک گروتھ مگر آپ کی جو ریونیو جنریشن. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ دیکھیں جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے جس کے اندر آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس آ جاتی ہیں, ڈیفینس آ جاتا ہے, اکنامک فیئرز آ جاتے ہیں, ساری چیزیں آتی ہیں, دیٹ ایکچولی شوڈ اے 25% انکریز. اگر آپ اس کے اندر انکلوڈ کر لیں ان آئیڈینٹیفائڈ ایکسپینڈیچر وچ آر آلموسٹ 60 بلین, تو دیٹ ریٹ آف انکریز 35% ہو جاتا ہے. تو یعنی جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کی جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے.
بھی انکریز کر رہی ہے, ابھی بھی انکریز کر رہی ہے. تو ابھی فرسٹ ہاف کے فگرز اگر آئے نہیں, اگر اس کے اندر کچھ ٹرن اراؤنڈ گورنمنٹ دکھاتی ہے تو وہ الگ بات ہے, مگر ایز فار ایز دا فرسٹ کوارٹر جو ہم نے, ظاہر ہے اس گڈ نیوز کہ جی گورنمنٹ نے 1% ڈیفیسٹ ٹارگیٹ میٹ کر لیا ہے, اٹس اے لٹل ڈیسیونگ. تو پریشرز تو ظاہر رہیں گے. نا اگر گورنمنٹ کے پاس اپنے ٹارگیٹس نہیں میٹ کرتی, ٹھیک ہے, وہ اب اسٹیٹ بینک سے بھی بورونگ نہیں کر سکتی اکارڈنگ ٹو ظاہر آپ IMF پروگرام میں آ گئے. تو اس کے پاس آپشن کیا ہے, یا تو ایکسٹرنل سورسز کے پاس جائے, اپنے GDR کرے یا بانڈ فلوٹ کرے. انٹرنیشنل مارکیٹ از ناٹ conducive to any bond floating یا GDR, ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ NSS کے ریٹ بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ٹی بل اور PIB کے جو کٹ آف ییلڈز ہیں, آپ ان کو یا تو اگر بڑھائیں بھی نہیں چلیں, آپ ان کو اسٹیبل رکھیں, کہ جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں اوور آل جیسے کائبور جو ہے وہ کوئی 1% گر چکا ہے, PIB ییلڈ جو 17% پہ تھیں وہ اب 15.5% پہ آ گئی ہیں. تو یعنی جو انڈیکیشن ہے کہ مارکیٹ لکوڈ ہو گئی, انٹرسٹ ریٹس کے اوپر ڈاؤن ورڈ پریشر ہے, گورنمنٹ کہے گی کہ جی ہم جو کٹ آف ییلڈ آفر کر رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم 3 مہینے پہلے آفر کر رہے تھے. تو پھر کیا فائدہ رہے گا؟ تو اب کیا ہو سکتا ہے کہ ان این انوائرمنٹ جہاں آپ کے NPLs بڑھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر آپ نے LSM میں دیکھا ہے کہ نیگیٹو گروتھ ہے 5.5% کی ان دا فرسٹ 5 months آف دا فسکل ایئر. بینکس جو ہیں آلریڈی ریلکٹنٹ کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ دیتے, وہ لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ جی ابھی انوائرمنٹ اتنا خراب ہے, ڈیٹ سیونگ کاسٹ ان کے اوپر اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کو ہم اور ڈیٹ ہم لوگ دینا. انفیکٹ انہوں نے تو ابھی بند بھی کیا ہوا ہے جہاں کنزیومر لونز کی بالکل, آئی مین دے ڈاؤن بائی 50% سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. تو بیسکلی یہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ساری جو فنڈنگ ہے بینکس کی وہ یو مائٹ سی کہ اٹ مائٹ گو ٹو اسٹارٹ گوئنگ ٹوورڈز دا گورنمنٹ. اب آپ کے اگر اٹریکٹیو ٹی بل ریٹس ہے, اٹریکٹیو PIB ریٹس ہے, جی جو ساورن گارنٹی کے ساتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دے ڈیفالٹ فری انسٹرومنٹس آلموسٹ, اور اس کے اوپر اگر آپ کو 14% یا 15% مل رہا ہے, NSS میں آپ کو 16+% مل رہا ہے, تو obviously جو فنڈنگ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ رہے تھے اٹ ول اسٹارٹ ٹو بی ڈائیورٹیڈ ٹوورڈز گورنمنٹ سورسز. اور ظاہر ہے دس ول بیسکلی اس کے 2 اثر ہوں گے. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر آپ کی جو LSM گروتھ جو ہم ریکوری جو چاہ رہے ہیں سیکنڈ ہاف میں وہ نہیں نظر آئے گی آپ کو. جو اکنامک گروتھ جو 3.7% کا فگر دیا ہے اسٹیٹ بینک نے وہ بھی اچیو ہونا پھر مشکل ہو جائے گا, اور پھر جو اگلے سال ہم ریکوری دیکھ رہے ہیں وہ بھی ڈیلے ہوتی جائے گی. ٹھیک, اسی سے ریلیٹڈ جہاں آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں, ان دا مین ٹائم ہم نے جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر دیکھا ہے وہ بھی سلو ہوا ہے, اور سیکنڈ ہاف کی جو آپ کی انڈیکیشنز ہے وچ از انڈیکیٹنگ کہ جی اگین سچویشن فار پرائیویٹ سیکٹر اسپیسیفکلی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہے گی. تو پھر میکرو سائڈ پر جاتے ہیں تو جی GDP کا جو نمبر ہے وہ اچیویبل نہیں ہوگا. تو پھر جو پورا ٹارگیٹ ہے, یا اگر ہم IMF لیڈ کی بات کرتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں ہمیں اچیویبل دکھائی دیں گی اگر پرائیویٹ سیکٹر اس حد تک ڈسٹرب رہے گا جس نے کافی حد تک پریویسلی بہت بہتر کنٹریبیوٹ کیا؟ آئی مین IMF کے جو ٹارگیٹس ہیں, ایک تو آپ کی بجٹری بورونگ پہ ہیں, ٹھیک ہے, بجٹری بورونگ سے آپ کا جو NDA جو سیلنگ انہوں نے لگائی ہے وہ زیادہ تر آئی مین مین ڈرائیور آف NDA از بجٹری بورونگ. اگر گورنمنٹ از ایبل ٹو کنٹین اٹس ڈیفیسٹ, ٹھیک ہے, پھر یہ جو آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا جو مسئلہ ہے, جو آپ کی IMF ٹارگیٹس کا مسئلہ ہے, جو آپ کے M2 گروتھ کا مسئلہ ہے, انفلیشن کا مسئلہ ہے, یہ سب ظاہر افیکٹ ہوتے ہیں. اینڈ اف دا گورنمنٹ از ایبل ٹو کنٹین اٹس ڈیفیسٹ, اگر وہ اپنے ریونیو جنریشن کو اسپیڈ اپ کر سکتی ہے, اپنے ایکسپینڈیچرس کنٹین کر لے, تو پھر آئی مین دس ول ہیو اے ٹریگر افیکٹ تھرو آؤٹ دی اکانومی, جس کے وائبس یعنی پازیٹیو ہی نظر آئیں گے آپ کو. مگر آئی مین جس طرح ابھی کے حالات ہیں, there is still significant risk کہ گورنمنٹ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ ہے وہ میٹ نہیں کر پائے گی, which will obviously knock on, اس کا افیکٹ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی ہوگا, آپ کے ایکویٹی مارکیٹس پہ بھی ہوگا, تو پوری اکانومی پہ ہی ہوگا. ٹھیک, ایک جنرک آپ کا میں ویو جاننا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ, اس ٹائم اسپینڈ میں جو ہم نے ریسنٹلی ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں, یا جو آفٹر افیکٹس پریویس پیریڈ کے جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ اب ہم آفٹر شاکس دیکھ رہے ہیں, گلوبلی بھی آئے